بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر۔ مسجد زرار اب بھی یہ قائم ہے، اور اس مسجد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً جلا دینے کا حکم دیا۔ مسجد زرار کس نے تعمیر کی تھی؟ حقیقت میں مسجد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اعتکاف کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، مگر ایک عیسائی راہب ابو عامر کے کہنے پر دوسرے منافقوں نے سازش کے تحت ایک مسجد بنائی تھی، جس نے قرآن نے مسجد زرار کہا ہے۔ اس مسجد کو بنانے کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا۔ مسجد کی آڑ میں منافق لوگ کفر کو مضبوط اور اسلام میں پھوٹ ڈال رہے تھے۔ یہ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں، کچھ ایک مسجد میں جائیں اور کچھ دوسری میں۔ اسی طرح ان کا آپس میں رابطہ کٹ جائے اور یہ آسانی سے منافقوں کی سازشوں کا شکار ہو سکے۔ ابو عامر راہب کی سازش کے مطابق اس مسجد مسلمانوں کے خلاف ایک سازشی اڈے کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ مسجد زرار کا مکمل قصہ تفسیر کی کتب میں یوں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے قبیلہ ہجرت میں ایک شخص ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا، اور یہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور راہبانہ زندگی اختیار کر لی تھی۔ مدینہ کے لوگ اس کے پاس اس کے زاہد و درویشی کے بڑے معتبر کہنے لگے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زاہد و درویشی کے بڑے معتقد ہو گئے تھے اور اس کی بڑی تعظیم و تبلیغ کرتے، اس کو اپنا رئیس اور سردار کہنے لگے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو عامر حوض خدمت ہوا اور اسلام پر اعتراضات کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جوابات دیے، مگر اس بد نصیب کا اطمینان نہ ہوا اور اس نے آخر میں کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو وہ مردود اور احباب و اقارب سے دور ہو کر سفر میں مرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین، یعنی خدا ایسا ہی کرے۔ اب چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے سامنے اس کی ریاست کا چراغ مردہ اور بالکل ہو گیا تھا، تو اس کو اپنی ریاست کے زائل ہونے کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص ادا مخالفت کا مربستہ ہو گیا۔ بہت ہاتھ پیر مارے مگر کچھ ہاتھ نہ چل سکی۔ جنگ بدر میں جب اسلام کو غلبہ نصیب ہوا تو دوست ابو عامر کو تاب نہ رہی اور بھاگ کر مکہ پہنچا، تاکہ کفار مکہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جڑا کر لائے۔ چنانچہ ہر قیادت میں قریش کے ساتھ خود آیا اور احد کے میدان جنگ میں اسی نے وہ گڑھے کھدوائے جن میں سے ایک میں گر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے۔ اور پھر جنگ عذاب میں جو لشکر مدینہ میں چڑھ کر آیا تھا، اس کو چڑھا لانے میں اس کا نمایاں ہاتھ تھا۔ اس کے بعد جنگ حنین تک کے مارکے میں کفار کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑتا رہا، کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ جو قوم بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑے گی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو کر لڑوں گا۔ بالآخر جنگ حنین میں جب کفار کو شکست ہوئی تو اس بدبخت ابو عامر نے محسوس کر لیا کہ اب عرب کی کوئی طاقت اسلام کو کچلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، تو یورپ سے بھاگ کر ملک شام پہنچا، جو اس وقت نصرانیوں کا مرکز تھا۔ وہی ملک شام میں اپنے احباب و اقارب سے، اور جو دعا اس نے مدینہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مانگی تھی کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو خدا اس کو وطن سے دور دانا غربت اور بے کسی کی موت مارے، اس کے سامنے آ گئی اور خود اپنی ہی دعا سے ذلیل و خوار ہو کر مرا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے سچے اور پکے صحابی تھے جو کہ جنگ احد میں کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے، اور جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا، مگر باپ کے نام سے مشہور ہوئے، مگر باپ اپنی گمراہی پر قائم رہا اور جب تک وہ زندہ رہا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برابر سازشوں میں لگا رہا۔ چنانچہ شام پہنچ کر اس نے شاہ روم کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے لشکر سے مدینہ پر چڑھائی کر دے اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال دے۔ اس نے منافقین مدینہ کو وہاں سے نکال دینے کے لیے جو خط لکھا کہ میں کثیر روم سے مل کر ایک ایسا لشکر بنانے والا ہوں جو ان کے سارے منصوبوں کو خواب میں ملا دے گا اور مسلمانوں کو بالکل پامال کر کے چھوڑے گا، مگر تم لوگوں کی کوئی اپنی اجتماعی طاقت ہونی چاہیے جو اس وقت کثیر کی مدد کرے، تاکہ تم فی الحال ایک مکان مسجد کے نام سے بناؤ، مدینہ میں بناؤ تاکہ مسلمانوں کو شبہ نہ ہو، نماز کے بہانے سے جا کر اسلام کے خلاف ہر قسم کی سازش کرو، اور میرے خاص سے تم کو میرے خطوط وغیرہ وہیں پہنچا دیا کریں گے،
اور میں بذات خود مدینہ آؤں تو میرا انتظار کرو۔ ناپاک سازش جس کے تحت 12 منافقین مدینہ منورہ کے محلہ قباء میں، جہاں اول ہجرت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، ایک اور مسجد بنائی اور آج تک مسجد قباء کے نام سے موجود ہے۔ اس محلہ قباء میں ان منافقین نے ایک دوسری مسجد کی بنیاد رکھی جس کو قرآن مجید میں مسجد زرار کہا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ منافقین کے خبیث مقاصد تھے اور مسلمانوں کو فریب دینے اور دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس جگہ ایک نماز پڑھوا دیں تاکہ سب مسلمان مطمئن ہو جائیں۔ اور یہ بھی ایک مسجد ہے جیسے اس سے پہلے ایک مسجد اسی محلے قباء میں بن چکی ہے۔ چنانچہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ قباء کی مسجد بہت سے لوگوں سے دور ہے، ضعیف اور بیمار آدمیوں کو وہاں تک پہنچنا مشکل ہے اور بارش اور سردی میں بالخصوص کمزوروں کو مسجد قباء تک جانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ایک دوسری مسجد بنائی ہے تاکہ نمازیوں کو سہولت اور خصوصاً ضعیف مسلمانوں کو فائدہ پہنچے اور مسجد قباء میں تنگی مکان کی شکایت نہ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ وہاں چل کر نماز پڑھ لیں تو ہمارے لیے موجب برکت و سعادت ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری پر مصروف تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو ہمیں سفر درپیش ہے، اللہ نے چاہا تو واپسی پر پڑھیں گے۔ عصر کے قریب ایک مقام پر ٹھہرے تو جبرائیل امین علیہ السلام سورہ توبہ کی آیت لے کر نازل ہوئے جن میں منافقین کی سازشوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا اور ان کے ناپاک امراض و مقاصد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا گیا۔ بلکہ سورہ توبہ کی آیت کے نازل ہونے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ابھی جا کر اس مکان کو جس کا نام عذرائے مکر و فریب مسجد زرار رکھا تھا، اس مسجد زرار کو گرا کر پیوند زمین بنا دو اور آگ لگا دو۔ یہ سب اسی وقت گئے اور فوراً حکم کی تکمیل کی اور اسے جلا کر سیاہ کر دیا اور یہ مسجد ڈھا کر زمین کے برابر کر دی۔ اور اسی طرح سے منافقین کے سب ارادے دل کے دل میں رہ گئے اور بجائے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے خود ملیا میٹ ہو گئے۔ پھر تفسیر مزری میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے تو مسجد زرار کی جگہ خالی پڑی تھی۔ آپ نے ایک صحابی اسلم بن ندیب کو اجازت دی کہ وہ اس جگہ اپنا مکان بنا لے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس منحوس زمین پر میں اپنا گھر بنانا پسند نہیں کرتا، البتہ حضرت ثابت ضرورت مند ہیں، ان کے پاس کوئی گھر نہیں، ان کو اجازت دے دیجیے کہ وہ یہاں اپنا گھر بنا لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مکان بنانے کے لیے دے دی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس مکان میں جب سے آئے ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، اور اگر اولاد ہوتی تو زندہ نہ رہتی، اور کوئی کبوتر اور جانور بھی اس جگہ میں پھلا پھولا نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد سے یہ جگہ ویران پڑی۔ مسجد جس کا لقب مسجد زرار تھا جو مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے بنائی گئی۔ دوستو، زرار ذکر فرمایا گیا اور بتایا گیا منافقین نے مسجد کا نام رکھ کر ایک ایسی عمارت بنائی جس کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، اور اس مسجد کے بنانے کے 3 امراض بتلائے گئے۔ اول غرض مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جس کے لیے لفظ ذرہ استعمال ہو۔ دوسری غرض منافقین کا مطلب اس مسجد بنانے سے یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی جماعت میں ایک تفریق کے ٹکڑا مسجد سے کٹ کر اس جدید مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا ہو جائے اور قدیم مسجد قباء کے نمازی کٹ جائیں۔ اسی غرض جس کا مقصد یہ تھا کہ مسجد سے یہ بھی کام لیا جائے کہ وہاں اللہ اور رسول کے دشمنوں کو پناہ ملے اور وہ یہاں مسلمانوں کے خلاف سازش کیا کرے۔ بس ایسی مسجد جس کی بنیاد بحث، ضد، کفر اور نابات، عداوت اسلام اور مخالفت خدا اور رسول پر اپنائی گئی ہو، اس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ کبھی اس مسجد میں نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ آپ کی نماز کے لائق وہ مسجد ہے جس بنیاد اول دن سے ہی تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی۔ مراد اسی مسجد قباء سے ہے جس کے نمازی گناہوں اور شرارتوں اور ہر قسم کی عجائبوں سے اپنا ظاہر و باطل کو صاف رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اس مسجد قباء کے نمازی ایسے آدمی ہیں کہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے، تو تم طہارت اور پاکیزگی کا کیا خاص اہتمام کرتے ہو جو ہم تمہاری طہارت کے مداح فرمائیں۔
تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم مٹی کے ٹھیلوں کو استعمال کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں، بس یہی بات ہے، لہٰذا آئندہ اس پر کار بند رہو۔